بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نشیمن.pk۔ اسلامک ویڈیوز اور کتاب و سنت کی تعلیمات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔ اس کی بے شمار مثالیں، چھوٹی سی مثال آپ کے معلومات کے لیے، شیعہ حضرات کی کتاب ہے بہار الانوار، اس کے اندر جہاں فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا تذکرہ وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کیا، دوسرے دن یہ واپس آئی، جسے ہم کہتے ہیں مطلعہ آیا، تو کچھ عورتوں نے فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات کہی کہ آپ کے باپ نے ایک غریب آدمی کے ساتھ آپ کی شادی کر دی ہے، بڑے بڑے امیر لوگ موجود تھے جو آپ کا رشتہ چاہتے تھے، تو فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا نے رونا شروع کر دیا۔ یہ میری بات نہیں ہے، صرف میں بیان کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی وجہ دریافت کی تو فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا نے ان عورتوں کی بات بتائی، تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات کہی، بیٹا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں نے تیری شادی اس آدمی کے ساتھ کی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ تو فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہو گئی۔ اب وہاں بات کچھ سخت طریقے سے لکھی ہوئی ہے، میں نے بڑا محتاط طریقہ اپنایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اہل بیت سے غلطی سرزد نہیں ہوتی، وہ معصوم ہے، تو فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا نے عورتوں کی بات مان کر رونا کیوں شروع کیا؟ رونے کا معنی یہ ہے کہ ان کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی کہ مجھ سے میرے باپ نے کیا کی ہے، زیادتی کی ہے۔ یہ نہیں، یہ بات صرف میں نے اس لیے پیش کی ہے کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ امامت جو ہے نہ نبوت جو ہے وہ امامت کے تابع ہے، امامت نبوت پر حاوی ہے، نبوت امامت کی محتاج ہے، کیونکہ نبی غلطی کر سکتا ہے، امام غلطی نہیں کر سکتا، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سے غلطی ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے سارے کی قسم، بعد اس کا معنی سورج کی ہے، سورج کی قسم اذا ہوا جب وہ غروب ہوتے ہیں، ما ضل صاحبکم وما غویٰ، ما ضل صاحبکم، اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ما ضل صاحبکم، تمہارے نبی نے کبھی غلط کام نہیں کیا، وما غویٰ، نہ کبھی اس نے غلط کام کا حکم دیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں، شرعی احکام میں معصومیت کی صرف گواہی دی ہے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔
آگے وجہ بھی بیان فرما دی، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا، کس لیے میرا نبی غلطی نہیں کرتا؟ شرعی احکام میں وما ینطق عن الہوا، اس کی زبان حرکت نہیں کرتی جب تک میری طرف سے حکم نہ آتا ہے، یہ وجہ بتلائی۔ تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا منہج ہے کہ سوائے انبیاء کے کوئی معصوم نہیں، سب سے غلطی کا امکان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، بڑا بڑا سے ہوئی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب بھی دعوت دیتے ہیں، ہم کتاب و سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید غلطی سے پاک ہے، شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اسی طرح فرمان رسول بھی غلطی سے پاک ہے، اس میں بھی شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب ان دو چیزوں کے علاوہ جو چیز بھی آپ لائیں گے وہاں غلطی کا امکان موجود ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالی نے شریعت صرف دو چیزوں کو قرار دی ہے، یا قرآن مجید ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت۔ اب آخری بات، ہمیں چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ بڑے ہی آسان کلمات میں بتلاتا ہوں۔ آج کل ہر آدمی پریشان ہے، ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ 5 وقتی نماز پڑھے اور چلتے پھرتے ان کلمات کو کثرت سے پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میرے پیارے صحابہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانے کی خوشخبری نہ دوں؟ ان کلمات کو آپ نے جنت کا خزانہ فرمایا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو پیدا کیا تو آپ نے فرشتوں کو حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا میرے عرش کو آؤ۔ اب فرشتے عرش کو اٹھانے لگے، عرش کو وہ ہلا نہیں سکے، عرض کی یا اللہ ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم تیرے عرش کو اٹھا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں کلمات بتلاتا ہوں، وہ کلمات تم کہو، ان کلمات کی برکت سے تمہارے اندر میرے عرش کو اٹھانے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کلمات کو اسے بتلائے، فرمایا تم پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرشتوں نے ایک مرتبہ پڑھا، پھر تخت کو عرش کو اٹھانے لگے۔ اب عرش نے حرکت کی ہے، اٹھایا نہیں گیا۔ فرمایا پھر دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھا، پھر اٹھانے کی کوشش کی، عرش تھوڑا سا اوپر آیا۔ پھر عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم میں طاقت نہیں۔ فرمایا تیسری مرتبہ پڑھو۔ تو جب تیسری مرتبہ یہ کلمات پڑھے، اللہ تعالی نے ان کلمات کی برکت سے اپنی رحمت کے ساتھ ان میں عرش اٹھانے کی طاقت پیدا، اس وقت سے انہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، اور جب تک اللہ چاہیں گے اسے اٹھائے رکھیں۔ تو اس لیے ان کلمات کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ کلمات معمولی نہیں، یہ کلمات رزق کی فراوانی کا بھی سبب بنتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جامعے کے معاونین کو سب کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے، اور جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی نا وہ اب دنیا میں موجود نہیں، ان کی اولادیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس جگہ کے ساتھ مجھے
بڑی محبت ہے، اس کی خاص وجہ اگر میں یہ کہوں نا کہ اس کی بنیادوں میں ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ یہ درس کا اللہ اس کو تا قیامت آباد رکھے۔ جو معاملین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے، انہیں پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ ادارہ سب کے لیے صدقہ جاریہ۔ اور دوسری ایک تو یہ وجہ ہے تعلق کی، محبت کی، دوسری وجہ یہ ہے کہ میرے مخلص دوست وہ یہاں اب بھی پڑھاتے ہیں، کئی دنیا سے چلے گئے اور کچھ موجود ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ مولانا عبدالحی عابد رحمہ اللہ، ابھی حافظ رفیق صاحب ان کا تذکرہ کر رہے تھے میرے ساتھ، بڑے نیک تھے، بڑی ان کی خدمات، درویش تھے، میرے بڑے ہی دوست تھے۔ لیکن یہ الگ چیز ہے، کئی دفعہ انہوں نے مجھے دعوت بھی دی، لیکن یہ میری سستی تھی، میں آیا کئی مرتبہ آئے لیکن نماز کا وقت نہیں ہوتا تھا، آئے 2-4 منٹ ان کو ملے، ان کو مل کر واپس چلے گئے۔ آج بھی حافظ رفیق صاحب حافظ اللہ کی یہ ہمت ہے۔ میں تو انکار ہی کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو اتنا قابل نہیں سمجھتا کہ علماء موجود ہوں تو میں کچھ بیان کروں، لیکن انہوں نے پھر بھی مجھے حکم دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سارے اساتذہ کو حفظ و امان میں رکھے اور اس گلشن کو اللہ تعالیٰ قیامت تک آباد اور شاداب رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔